مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں اور میں نے زندگی اپنی مشکل گزاری، لیکن شکر ہے اللہ۔ میری تین بچیاں ہیں، ایک تو میرے میاں کی ڈیتھ کے بعد پیدا ہوئی اور ظاہرہ اس کے بعد زندگی تو بہت چینج ہو گئی۔ بیٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ والد کے ساتھ جو ہے ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کی بیٹیاں اپنے باپ کو یاد کرتی ہوں گی، اپنے والد سے متعلق باتیں آپ سے پوچھتی ہوں گی، خاص طور پر وہ بیٹی جو ان کے جانے کے بعد دنیا میں آئیں؟ جی میم، وہ بہت زیادہ اپنا پاپا کا پوچھتی ہے اور ان کی وردی بعض دفعہ پہنتی ہے، کہتی ہے میں بھی آرمی میں جاؤں گی۔ ہمارے پہ کافی ٹینشنیں آ گئیں، ہم لوگ کرائے کے گھر پہ رہتے تھے اور زندگی کا ظاہر ہے بہت تعلیم بچوں کی مشکل ہو گئی ہے۔ السلام علیکم، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ جنجوا۔ ناظرین، اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی 14 اگست کی بھرپور تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آزادی کا جشن بھرپور انداز میں منایا جاتا ہے اور ہم جشن کیوں نہ منائیں؟ یہ ملک ہمیں مشکلوں سے ملا ہے، قربانیوں کے بعد ملا ہے اور یہ قربانیوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ ہمارے جوان آج بھی سرحدوں پر اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جو جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے تاکہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں، ہر تہوار آزادی سے منا سکیں، اس جوان کی فیملی اس کے بغیر کیسے گزارا کرتی ہے؟ اس جوان کے جانے کے بعد، اس کی شہادت کے بعد اس کی فیملی کا جو لائف سٹائل ہے وہ ایک دم کیسے بدلتا ہے؟ ایک بیوہ اپنے بچوں کی پرورش باپ کے بغیر اکیلے کیسے کرتی ہے؟ آج ایک ایسی ہی فیملی سے میں آپ کو ملوانے لائی ہوں، آئیے آپ کو ملواتے ہیں۔ اس وقت میں ایک سپاہی محمد اشتیاق شہید کے گھر پہ موجود ہوں اور ان کی بیوہ رخسانہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہی سے جانتے ہیں کہ وطن پر سب سے قیمتی چیز شہید کرنے کے بعد زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے، اور 14 اگست ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، سب جوش و خروش سے اس جشن آزادی کو مناتے ہیں۔ آپ کا یہ دن کیسے گزرتا ہے؟ یہ مہینہ کیسے گزرتا ہے؟ جی میم، ہم لوگ بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں 14 اگست، کیونکہ ہمارا وطن اس دن آزاد ہوا تھا اور میری بچیاں بھی جھنڈیاں وغیرہ لے کے آتی ہیں، اسکول میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں 14 اگست کے پروگراموں میں، تو ہمیں بھی بہت خوشی ہوتی ہے یہ پروگرام مناتے ہوئے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اشتیاق شہید جو ہے وہ ہو گئے، اس کے بعد آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ کیونکہ کافی ینگ ایج میں 2011 میں ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ بھی کافی ینگ تھی، آپ کی 3 بچیاں ہیں، تو زندگی کیسے تبدیل ہوئی؟ جی میم، میری تین بچیاں ہیں، ایک تو میرے میاں کی ڈیتھ کے بعد پیدا ہوئی اور ظاہرہ اس کے بعد زندگی تو بہت چینج ہو گئی، کیونکہ حالات ویسے نہیں رہے۔ ہمارے پہ کافی ٹینشنیں آ گئیں، ہم لوگ کرائے کے گھر پہ رہتے تھے اور زندگی کا ظاہر ہے بہت تعلیم بچوں کی مشکل ہو گئی ہے، گھر کا مہنگائی، بل، سارا کچھ سسٹم کافی ڈاؤن ہو گیا ہے، تو بس اللہ کا شکر ہے زندگی گزار رہے ہیں۔ جو اپنی زندگی کی قیمتی چیز تھی وہ بھی کھو کے، تو پھر بھی بس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو حالات ظاہرہ بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں، کیونکہ آج کل کے مہنگائی میں میری ہیں ہی بچیاں اور میرا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، تو ظاہر ہے ملک کے تو 14 اگست کا ٹائم آ رہا ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ 14 اگست کے موقع پہ میری بچیاں بہت وہ خوشی سے مناتی ہیں، اور میرا بیٹا نہیں ہے، اگر وہ ہوتا تو وہ بھی میں انشاءاللہ آرمی میں ہی بھرتی کرتی۔ جی، جذبہ تو ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو اس وطن پر قربان کرنے کے بعد یہ بھی خواہش رکھتی ہیں کہ اگر آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ اس کی بھی جو ہے وہ جاب وہیں پہ لگواتی، آرمی میں ہی بھیجتی اسے، تاکہ وہ بھی وطن کی خاطر جو ہے وہ اس اپنے جو فرائض ہیں وہ سر انجام دیتا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی ماشاءاللہ سے 3 بیٹیاں ہیں اور بیٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ والد کے ساتھ جو ہے ان کی اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو آپ کی بیٹیاں اپنے باپ کو یاد کرتی ہوں گی، اپنے والد سے متعلق باتیں آپ سے پوچھتی ہوں گی، خاص طور پر وہ بیٹی جو ان کے جانے کے بعد دنیا میں آئیں؟ جی میم، وہ بہت زیادہ اپنا پاپا کا پوچھتی ہے اور ان کی وردی بعض دفعہ پہنتی ہے، کہتی ہے میں بھی آرمی میں جاؤں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میری بچیاں، میں کہتی ہوں کہ اگر اچھی تعلیم کر لیں تو وہ بھی آرمی میں جا سکتی ہیں، اپنی پڑھائی کر لیں، لیکن تھوڑا سا ایشو ہے ان کے لیے کہ ظاہرہ میری پینشن 30,000 ہے اور اس میں گزارا ان کی پڑھائی بہت مشکل ہے۔
اتنے مشکل حالات میں، مہنگائی کے اس دور میں 30,000 میں آپ کیسے گزارا کر رہی ہیں؟ بس مشکل ہے، کچھ میں پڑھاتی رہی ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ میں خود جاب شاپ کرتی رہی ہوں، اسکول پڑھاتی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اب میں آرٹ پیشنٹ ہوں، شوگر کا بھی پرابلم ہے، تو میں اب جاب وغیرہ نہیں کر سکتی، تو بس گزارا ہی کر رہے ہیں، کیا کریں، پڑھاؤں، بچی کی پڑھائی کا بہت مسئلہ ہے میرے لیے۔ شادی کے کتنے سال بعد جو ہے وہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے؟ وہ شادی کے 13 سال بعد۔ 13 سال، مطلب اتنا عرصہ بھی نہیں گزرا تھا، اور 3 بچیوں کے ساتھ آپ نے اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ گزارا ہے، اور آپ کے گھر کے حالات دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ کچھ اس طرح کی آپ آئیڈیل لائف گزار رہے ہیں، بڑی مشکل سے دیکھنے میں سمجھ آ رہی ہے کہ مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو یہ آپ نے 15 سال 2011 میں آپ کے ہسبینڈ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ایک لمبا عرصہ گزاری ہیں اکیلے۔ جی تو میم، کچھ اس طرح کے فیز آیا کہ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ شاید آپ کے ہسبینڈ جو ہے شاید اس جاب پہ نہ ہوتے تو آپ کی لائف ڈیفرینٹ ہوتی؟ نہیں میم، مجھے فخر ہے کہ میں ایک شہید کی بیوہ ہوں، اور میں نے زندگی اپنی مشکل گزاری، لیکن شکر ہے اللہ کا۔ یہ ہے ایک شہید کی بیوہ جو کہہ رہی ہیں کہ انہیں فخر ہے کہ وہ ایک شہید کی بیوہ ہیں، انہیں فخر ہے کہ ان کی بیٹیوں کا باپ جو ہے وہ اس وطن پر قربان ہوا ہے۔ گھر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک شہید کے جو فیملی ہے وہ کیسے گزارا کرتی ہے، اس کے گھر میں جو اس کے پینشن آتی ہے اس کے ساتھ بمشکل وہ گزارا کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود حوصلے جو ہیں جواں ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس کو بھی وطن پر قربان کرتی، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ جو ان کی بیٹیاں ہیں وہ بھی پڑھ لکھ کر فورسز میں جائیں، اور جو ایک روایت ان کے باپ کی ہے اس کو برقرار رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔